اور اگر آپ تاریخی حیثیت سے جاننا چاہیں کہ یہ لنک بن گئے تھے ٹریڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ. دیکھیے جب تک نہر سویز نہیں تھی تو مشرق و مغرب کے درمیان سمندری راستہ تو کوئی نہیں تھا. ابھی 1498 جب آئے گا کوئی 1000 برس کے بعد, تب وہ راستہ جو ہے ملے گا انسان کو کہ راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ, افریقہ کی جنوب تک جا کے پھر جاؤ تو مشرق کا راستہ کھلا ہے. تو ہوتا کیا تھا, یورپ سے سامان تجارت آیا اور شام کے ساحل پر اتر گیا. ادھر ایسٹ انڈیز سے جاوا, سماٹرا, ہندوستان, چائنا, ادھر سے مال آیا سمندر کے راستے سے اور یمن کے ساحل پر اتر گیا. And between these 2 points, caravans of the Quraysh, they were going to and fro. جنوب میں گئے, سردیوں کے زمانے میں وہ جاتے تھے جنوب میں, گرمی کم ہوتی تھی یمن کی طرف, وہاں سے مال اٹھایا اور چلے اب شام تک پہنچ کر شام کے ساحل پر پہنچا دیا. وہاں سے شام کا ساحل یورپ کا آیا ہوا سامان اٹھایا اور وہ لا کے سیدھا جنوب میں, سیدھا راستہ تھا بالکل سیدھا, اسٹریٹ ٹو دی نارتھ, اور وہ جو ہے آ کر یمن پہ اتار دیا. یمن سے پھر مشرقی ممالک کے تاجر وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے کشتیوں کے ذریعے سے. شام سے یورپ کے تاجر وہ جو ہے وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے. تو یہ کنیکشن بن گئے تھے بٹوین دی ٹریڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ, اور ان کو یہ سہولت حاصل تھی, پروٹیکشن حاصل تھی کہ کوئی بھی قبیلہ عرب کا ان کے کیروانز کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا, بیکاز دے ور دی کسٹوڈینز آف کعبہ, اور تمام قبیلوں کے بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے, ایز اف دے ور ہاسٹیجز ود دیم. کوئی قبیلہ ان کے خلاف جارحیت کرے گا تو وہ اس کے بت کی گردن مروڑ کر باہر پھینکیں گے. اس وجہ سے انہیں اس پوری تجارت کے اندر, اور ان کی جو مالی حیثیت بہت بہتر تھی قریش کی بقیہ پورے عرب سے, اس کا سبب یہ تھا. اب حضور نے کیا کیا, اسے تھریٹن کیا, وی آر ویری مچ ہیئر ناؤ. دس کین بی کالڈ دی اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. یہ تھا پھر جس کے نتیجے میں, اچھا اس وقت تک قرآن مجید میں قتال کا حکم نہیں آیا تھا, یہ حضور کی اپنی تدبیر تھی, اپنا اجتہاد تھا. تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی ابھی قرآن میں تو حکم آیا نہیں, یہ تو کچھ ایڈونچرس آدمی معلوم ہوتے ہیں, ایمبیشس آدمی معلوم ہوتے ہیں, انہوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا. پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی دعوت سے, تبلیغ سے, نصیحت سے, ٹھنڈی ٹھنڈی باتوں سے اپنی بات پھیلاؤ. یہ کیا چھیڑنا قریش کو کہ پھر جنگوں کا آغاز ہو جائے. اندر تو تھی اپنی بزدلی, لیکن اس کے اوپر ردے چڑھ رہے تھے فلسفے کے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو گڑ دے کر مارا جائے تو زہر ضرور دینا ہے. تو اس اعتبار سے وہ حضور سے بھی اپنے دل میں عداوت محسوس کرنے لگے. اور یہ جو مسلمان ہیں یہ فینیٹکس, یہ پاگل, یہ جذباتی لوگ, یہ نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں, نہ سامنے کے خطرات نہ پیچھے کے حالات, نہ انہیں اپنے بیوی بچوں کا کوئی خیال ہے, کچھ بھی نہیں. اور یہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں, چل پڑتے ہیں, فوراً لبیک کہتے ہیں. جب یہ لبیک کہتے ہیں تو ہم نمایاں ہو گئے نا, اگر سب بیٹھے رہتے تو ہم بھی انہیں میں شامل رہتے. اس وجہ سے پھر وہ عداوت کا درجہ ان کے اندر پیدا ہو گیا. یہ تھرڈ سٹیج ہے ٹیوبرکلوسس کی. نفاق جب اس درجے کو پہنچ جاتا تھا تو اب اس کے علاج کا کوئی امکان نہیں تھا. یہ ہے غیر شعوری نفاق. وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے, مسلح سمجھتے تھے, تو یہ پھیلا رہے محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم, خامخواہ چیلنج کر رہے ہیں قریش کو. یہ انداز جیسے کہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا تھا دیکھو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ایک جمعیت فراہم ہوئی ہے, اس کے امیر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اب عالمی اصلاح کا ایک پروگرام پیش نظر ہے,
تم اس جماعتی زندگی میں رکھنا ڈال رہے ہو تو گویا کہ فساد مچا رہے ہو. وہ کہتے نہیں ہم تو جی اصلاح چاہتے ہیں، مصلحین ہیں، یہ فساد تو تم مچا رہے ہو، جنگیں تم نے شروع کر دی ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ صلح کے ساتھ کام کرو اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، صرف اس مشنری زیل کے ذریعے سے اپنی بات کو پھیلاؤ. یہ تھے مدینے کے منافقین. اب چند باتیں میں اس نفاق کے ضمن میں اور عرض کر دوں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کے بارے میں، ما خافہ الا مومن وما امنہ الا منافق. نفاق کا خوف رہتا ہے صرف صاحب ایمان کو، اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق. صاحب ایمان تو ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے ہم سے کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو جائے، مال اور اولاد کی محبت کہیں ہمارے قدم نہ روک لے، کہیں اللہ کے ہاں ہمارا شمار منافقین میں نہ ہو جائے. کوئی چھوٹی سی تقصیر ہو گئی تو وہ بھی انہیں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پہاڑ ان کے سروں پر آ گیا ہے. حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ پہاڑ تلے آ گئے، اتنا بوجھ، اتنا احساس کے اوپر ثقل. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بس اتنا سا احساس ہوتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی تھی، ہم نے یوں کیا اڑا دیا، بس اتنا احساس. وہ ضمیر نام کی اندر شے وہ بتاتی تو ہے تم نے غلط کام کیا، اس سے زیادہ نہیں، مکھی اڑا دی خلاص. تو ما امنہ الا منافق. نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون سمجھتا ہے صرف منافق. یہ غیر شعوری نفاق ہے نا، وہ نہیں جانتا کہ میں منافق ہوں، وہ تو کہتا ہے میں مسلم ہوں، میں محمد کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے رکھتا ہوں، اگرچہ طبیعت تو نہیں چاہتی لیکن کیا کروں، جبرن زکوٰۃ بھی دے دیتا ہوں تاکہ مسلمانوں میں شمار تو رہے. تو وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا منافق. تو ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن. مومن کو خوف رہتا ہے کہ کہیں میں نفاق کی سرحدوں کے اندر داخل نہ ہو جاؤں. یہی وجہ دو واقعے سن لیجئے. ایک انصاری صحابی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دفعہ گھر سے نکلے، عجیب کیفیت طاری تھی، نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. ایک خاص کیفیت کے اندر کہے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر مل گئے راستے میں، کیا بات ہے حنظلہ، کیا کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں جب میں حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب میں اپنے گھر بار میں آ گیا تو وہ کیفیت نہیں رہتی. یہی تو نفاق ہے. اب اگر حضرت ابو بکر چاہتے تو انہیں سمجھاتے کہ نہیں بھائی یہ نفاق نہیں ہے، لیکن انہوں نے حکمت سے دوسرا راستہ اختیار کیا. بھائی یہ حال تو میرا بھی ہے، حضور کی صحبت میں جب میں ہوتا ہوں تو واقعتاً ایمان کی کیفیت اور بلندی یا ایمان کی گہرائی وہ بالکل کسی اور شان کی ہوتی ہے. اور حضرت ابو بکر تاجر بھی تھے، جب میں اپنی دکان پر آ کر بیٹھتا ہوں تو پھر وہ کیفیت تو نہیں رہتی. تو چلو حضور سے پوچھتے. حضور کے پاس پہنچ گئے. حضور نے ساری بات سن کر کہا کہ حنظلہ یہ نفاق نہیں ہے، جو کیفیت تمہاری میری محفل میں ہوتی ہے یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی. اگر ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مسافہ کریں گے آ کر. فَإِنَّهَا يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً فَسَاعَةً. یہ کیفیت تو کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے. اس طرح کا ایمان، اتنا گہرا ایمان، اتنا یقین والا ایمان. جیسے کہ ایک صحابی سے صبح کو فجر کے بعد حضور نے پوچھا، آپ کا معمول تھا یہ، فجر کے بعد تشریف فرما رہتے تھے، صحابہ ہیں، کچھ سوال جواب ہو رہے ہیں، حضور یہ بھی پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے وہ بیان کرے. تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیف اصبحت، کہ آج صبح کیسی ہوئی؟ عرض کیا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول مجھے صبح ایک سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی. اب یہ جواب بڑا غیر معمولی تھا.
اصبحتم مومنا حقا. آپ نے فرمایا لکل شیء صفت فما صفت ایمانک. ہر شے کی کوئی صفت ہوتی ہے جس کے حوالے سے وہ پہچانی جاتی ہے. تو تم جو دعویٰ ایمان کا کر رہے ہو تو تمہارے ایمان کی صفت کیا ہے, کیفیت کیا ہے؟ جواب دیا کانی انظر الی الجنہ وکانی انظر الی النار. میرے یقین کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے کہ میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو ایمان کی یہ گہرائی بھی ہوتی ہے. جیسے کہ اسی حدیث جبرائیل میں تیسرا سوال یہ تھا اخبرنی عن الاحسان, مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے, روحانیت کا بلند مقام کیا ہے. اسلام کیا ہے, جواب دے دیا آپ نے. ایمان کیا ہے, جواب دے دیا آپ نے. اب احسان بتائیے کیا ہے. فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی پرستش اور بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے, اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ محسوس ہوتا رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, استحضار رہے. یہاں چونکہ جو روایت زیادہ مشہور ہے حضرت عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس میں ہے تعبد اللہ. دوسری روایت میں ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تمہارے دل میں اللہ کی خشیت اتنی ہو جائے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اللہ کے حضور میں حاضر ہو. اور ایک میں آیا ہے ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کے لیے بھاگ دوڑ, محنت, جد و جہد, جہاد, قتال اس کیفیت کے ساتھ کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور ورنہ کم سے کم یہ یقین رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان ہے. نافق حنظلہ اسی طریقے سے حضور جب واپس تشریف لا رہے تھے غزوہ تبوک سے, تو کچھ منافق مدینے کے ایک تنگ گھاٹی میں سے حضور کو گزرنا تھا. راستہ ایسا تھا جس میں ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا. انہوں نے اس کے آس پاس جو ہے اپنے آپ کو چھپا لیا, چھپ گئے, اور جب حضور کا اونٹ اس میں سے نکل رہا تھا حملہ کیا حضور کو قتل کرنے کے لیے. حضرت حذیفہ حضور کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے اونٹ کے آگے آگے چل رہے تھے. انہوں نے مقابلہ کر کے سب کو بھگا دیا. انہوں نے ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے, منہ چھپائے ہوئے تھے, پھر رات کا وقت تھا. جب وہ بھاگ گئے تو حضور نے فرمایا کہ حذیفہ میں تمہیں بتا دوں یہ کون کون تھے. نام لے کر بتا دیا, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں. یہ وحی کے ذریعے سے حضور کو سب کچھ معلوم ہو جاتا تھا. لیکن دیکھنا حذیفہ یہ کسی کو بتانا نہیں ہے, یہ میرا راز ہے تمہارے پاس کہ میں نے تمہیں منافقین کے نام بتا دیے ہیں کچھ کے. اسی لیے حضرت حذیفہ کو کہا جاتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ صاحب و سر النبی, نبی کے ایک رازدان, نبی کے ایک راز کے رکھنے والے حذیفہ. اب ایک مرتبہ حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں, آپ غور کیجئے کہاں عمر, کہاں ان کا مقام, صحابہ